اچھا، اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود، درود تنجینا، درود لکھی، درود ماہی، درود خضری، انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے، نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں۔ ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، گجرات کے رہنے والے تھے، یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی۔ ہاں، یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں، وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے۔ انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی، میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ ہاں جی، گناہ اور ناجائز ہے۔ ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے، کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں، وہ حرام ہے۔ قرآن میں سلام کا حکم ہے، اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی، قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو، وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے۔ نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے، نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس میں کور ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں آگے۔ اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی، وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے۔ وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے، ایویں کولو ایک گل بنا لی۔ وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں، درود ابراہیمی نہ سکھائیں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا تھا انہوں نے، اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا، کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل، انٹرچینجبل ورڈز ہیں، خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں، درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں۔ ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود، عربی میں تو الصلاۃ ہے۔ صلاۃ و سلام یا درود و سلام، صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو، نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا۔ سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا۔ اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے۔ جو فضائل آئے ہیں، آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا، ان میں سے مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے، باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا۔ ہاں، نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے، اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں، نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے، نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں، لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ درود پڑھیں یا سلام پڑھیں، دونوں سیم ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ لو سامو کتنے گیا دماغ میرا؟ پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے۔ سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں، درود تو کوئی نہیں ہے،
سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین. اور پھر یہ سورج جب کنکلوڈ ہوئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود کا وہ صیغہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے، درود تو مسنگ ہے. اور بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلام بھی درود ہے، درود بھی سلام ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بحثیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقدہ ہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقدہ ہیں، یہ فلاں والے نوافل ہیں، یہ صرف سادہ نوافل ہیں. بھائی اسلام میں دو ہی باتیں آئی ہیں، فرض عبادت اور نفلی عبادت. پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی. سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو، جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا، فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں انفی. یہی ہے نا، کہتے ہیں جی یہ سب سے تاکیدی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں، اور نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو. اما عائشہ فجر کی 2 سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز. تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا. تو یہ بھی بحث ہے کہ جی درود پڑھ لیا، سلام کیوں نہیں پڑھا؟ درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے. اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے، پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ فتویٰ پھر نبی الاسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو. آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتویٰ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو. اپنے لیے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا. تو درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے انبیاء کرام کے لیے جب آیا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو یہ انبیاء پر درود بھیجنا ہی ہے، ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنا ہے. اچھا میرے بھائیو، اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے، وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. سارا بارود ہی تم لوگوں نے، تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر. تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں، فقہ حنفی میں، فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں، دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں. ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے. یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل. اب مجھے بتائیں، تماشا لگایا ہوا ہے، نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے، اور اذان کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے. اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں اذان دیں، سپیکر کے بغیر ڈائریکٹ اذان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو وہابیوں کو سنانے کے لیے نا. فتاوی عالمگیری میں بھی، بار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑھے اس کی نماز مکمل ہے. یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک. اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں، زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ صاف کرتا ہے. جب اس سے غلطی ہو جائے، وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ صاف کرتے ہیں. اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ صاف واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں درود شریف نہیں پڑھنا تھا. حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی الاسلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ جائز ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اگر پہلا تشہد ہے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں. میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ریگولرلی. درود شریف آپ پڑھیں یہ افضل ہے. ان کے نزدیک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے، کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہد کرتے ہیں، چاہے فرض نماز تھی. حالانکہ نبی الاسلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف مکمل پڑھا، دعائیں بھی بلکہ پڑھی، اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے.
یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب، غلطی سے بھی پڑھ لیا تو اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا. ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے، حدیث تو پکڑی جائے گی. خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور یہ فقہ کی کتابوں میں سارا خواب لکھا ہوا ہے، بارے شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا. تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑھے، جو غافل ہو کر پڑھے. تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی. میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب ہی بڑا گستاخانہ ہے. ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کو کہانی کروا دی امام حنیفہ نے، کہانی کروائی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑھے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. جی مکروہ تحریمی ہے، واجب الیاد ہے. کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں نا تو نماز ہی نہیں ہوگی. بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی، اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی امام حنیفہ نے خواب میں بھی 2 نمبری کی. اس وقت نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جو بھول کے درود شریف پڑھے اس سے میں نے واجب کروایا، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ خواب ہی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں جی امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا جواب دے کے، اور تسی بنو نہیں پورے پہ سکتے ہو. اور تم نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرو گے. جھوٹ. نہ امام حنیفہ کو پتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا، اور نہ نبی علیہ السلام نے کوئی زیارت کروائی. اس کی میں نے انجینئرنگ کی تھی کہ اللہ کے بندو تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہو کہ جی جو غافل ہو کے پڑھتا ہے نا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ درود شریف آپ توجہ سے پڑھیں. ادھی سٹوری، پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. واجب الیاد ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں. تو آڑا بارود میں پھاڑ دیتا، ناقص بناتا. سب فراڈ چل رہا ہے. درود شریف کے نام کے اوپر یہ محفلیں کروائیں گے، لیکن نماز میں درود شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے، اور جان بوجھ کے بھی کوئی درود شریف چھوڑ دے کہتے ہیں نماز درست ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لو سامو. اچھا میرے بھائیوں، پبلک کے اندر درود شریف کے فضائل کے اوپر کافی ساری بکس مشہور ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو کافی کتابیں ملیں گی. پوری دنیا میں جو مشہور ترین کتابیں ہیں ورلڈ لیول کے اوپر، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک القول البدی ہے، امام سخاوی کی کتاب. اس میں جھوٹی سچی روایتیں ساری موجود ہیں، مکسچر ہے. اس کے علاوہ یوسف نبھانی کی کتاب ہے سعادت الدارین. امام جرزی کی کتاب ہے دلائل الخیرات. ابن قیم جوزی کی کتاب ہے جلاء الافہام. اور شیخ زکریا کاندلوی کی بھی کتاب ہے فضائل درود و سلام، جو فضائل اعمال کا ایک چیپٹر تھا جو الگ سے پرنٹ ہوتا ہے. باپا جانی نے بھی فضائل سنت میں ایک چیپٹر فضائل درود و سلام کا لکھا ہے. مفتی امین صاحب کی کتاب ہے آب کوثر. اس کے علاوہ کافی ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں جھوٹی اور جعلی روایات کا سمجھ لیں ایک پلندہ ہے. صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر سٹوری ہی ہیں، خواب ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں. اگر واقعی آپ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں فضائل درود و سلام پڑھنے ہیں، سیکھنے ہیں، تو جو احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس میں باقاعدہ درود شریف کے چیپٹرز موجود ہیں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، باقی کتابوں میں. اور کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مشکات المصابیح میں مل جائیں گی، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے. اس کی پہلی جلد میں آپ کو آلموسٹ 20 احادیث ملیں گی، 919 سے لے کر 938 تک. نماز کے چیپٹر میں ہی اینڈ پہ جا کے فضائل درود و سلام کا چیپٹر ہے، اس میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر
स्पेशली जो किताब लिखी गई एक फजाइल दुरूद अस्सलाम के ऊपर, वो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के हम असर एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, काजी इस्माइल बिन इसहाक रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 282, जो जस्टिस भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, और ये 3वीं सदी हिजरी में ही हुए हैं जिस जमाने में इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम है। उन्होंने 107 अहादीस और आसार का मजमुआ जमा किया, फदलुस सलाती अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के फजाइल। ये अरबी में उन्होंने किताब लिखी थी, उर्दू जुबान में नहीं आई थी। अरबी में इसके ऊपर तहकीम भी लगाई शेख नासरुद्दीन अलबानी ने, और उर्दू जुबान में ये प्रिंट नहीं हुई थी। जब मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह के साथ 17 जून 2009 को, तो 100 क्वेश्चंस में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप फदलुस सलाती अलन नबी की जो किताब है काजी इस्माइल की, उसका तर्जमा और उसके ऊपर तहकीम करें। वो छोटी सी एक किताब है। मैंने सर आपको मशवरा दिया था कि दुरूशी पे किताब लिखें, होना चाहिए, मौका ही नहीं मिला जी। या फदलुस सलातो अलन नबी जो है इसकी ही कम से कम तखरीर अलबानी नहीं, छोटी सी ये किताब, ये छोटी सी किताब 107 हदीसें हैं इसमें। हाँ जी, अच्छा, आसार भी है। सही है। तो शेख साहब ने कहा मैं मसरूफ बहुत ज्यादा हूं। उस वक्त वो मिशकात के ऊपर काम कर रहे थे, 7 साल लगाए उन्होंने मिशकात के ऊपर। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और अपनी वफात से पहले इसके ऊपर काम किया। वो प्रिंट भी हो गई और आज मार्केट में वो किताब आ चुकी है कई सालों से। मैंने कई वीडियोस में इस किताब का तारुफ करवाया फजाइल दुरूद अस्सलाम के नाम से। पहले इसका जो टाइटल पेज था वो आसमानी ब्लू कलर था, लाइट ब्लू कलर। अब ये डार्क ब्राउन और नीचे से ये, अब ये टाइटल चेंज हो चुका है। इसका किताब वही है। इसका पीडीएफ हमारी वेबसाइट ahlusunnatpark.com पे रखा हुआ है। उसका फ्रंट पेज जरा डिफरेंट होगा, तो ये नहीं समझना कोई और किताब है, वो यही किताब है, लेकिन ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। और वर्जन इस एतबार से कि इसमें एक जगह एक गलती थी जो मैंने हाईलाइट की, और वो फिर मैंने उनको कहा कि अब आप गलती ठीक कर रहे हैं तो इसका टाइटल भी बदल दें। फिर टाइटल भी उन्होंने बदला, इसका टाइटल पेज, और वो गलती भी सही कर ली। वो एक हदीस थी सुनन अबी दाऊद की जिसको शेख जुबैर साहब पहले ज़ईफ कहते थे, बाद में उन्होंने रुजू किया, बल्कि मुझे फोन पे खुद बताया 2011 में उन्होंने, अपनी वफात से 2 साल पहले, कि वो हदीस मेरे नजदीक भी अब दुरुस्त है। वैसे तो सारे मुहद्दिसीन उसे सही मानते थे। वो अबू दाऊद में हदीस है कि जो मेरी कब्र पे आके सलाम अर्ज करेगा, अल्लाह ताला मेरी रूह लौटा देगा, मैं उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। ये हदीस पहले शेख जुबैर साहब इसे ज़ईफ कहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे रुजू किया। लेकिन ये किताब पहले प्रिंट हो चुकी थी, इसमें उन्होंने ज़ईफ ही लिखा था, तो वो फिर मैंने ऐड करवाया। वो आपको मुकदमे में शुरू में मिल जाएगा। उन्होंने इस पे रुजू, उनके स्टूडेंट ने फिर ऐड किया। मैंने ऑनर से बात की क्योंकि शेख साहब तो फौत हो चुके थे। अलबत्ता मिशकात में जब ये हदीस आती है फजाइल दुरूद अस्सलाम वाले चैप्टर में, तो वहां पे उसके ऊपर सेहत का हुक्म लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ था। तो ये फिर मैंने ठीक करवाया, और ये मेरे लिए एक सदका जारिया है। इस किताब की तहकीम तर्जुमा ये मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर शेख जुबैर साहब ने किया, मकतबा इस्लामिया ने इसे प्रिंट किया, और इसकी प्रूफ रीडिंग भी मैंने की। और मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, अहले हदीस बेचारे जितनी भी कोशिश कर लें, इनका दिमाग एक खास जगह से आगे नहीं जाता। इसमें एक इतना बड़ा ब्लंडर था, अगर वो किताब प्रिंट हो जाती ना तो शेख साहब के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लग जाना था। शुक्र है मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग की उस वक्त। इसमें एक 99 नंबर के ऊपर हदीस है जो और किताबों में भी है, वो मैं आज बयान भी करूंगा, कब्र रसूल की हाजिरी से मुतल्लिक, कि आपने पढ़ना है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। ये हदीस जब आती है ना, तो इसके नीचे शेख जुबैर साहब ने तो नहीं लिखा था, उनके एक स्टूडेंट ने ना अपना लुच फ्राई किया हुआ था। और शेख जुबैर साहब से मैंने पूछा ये आपने क्या लिखा? उनका मैंने नहीं लिखा, मैंने तो इनको कुछ और लिख के दिया था, इन्होंने खुद ही बीच में डाल दिया। मैंने कहा ये निकालें, ये आपने क्या गुस्ताखी की हुई है? अब या रसूलुल्लाह से चिढ़ने की क्या जरूरत है यार? नमाज में या रसूलुल्लाह मौजूद है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब तुम पढ़ोगे अल्लाह पहुंचा देगा यार। इससे कोई आजर नाजर नहीं साबित होता। इनको फौरन फिक्र पड़ जाती है कि बरेलवियों के हक में चली जाएगी बात, और यही वजह है कि जलील होते हैं बरेलवियों के हाथों। ये फिर उन्हें झूठ मशहूर कर दिया ये शब मेराज की गुफ्तगू है। बिल्कुल कोई शब मेराज की गुफ्तगू नहीं है। बुखारी मुस्लिम से मैंने साबित किया, ये नबी इस्लाम ने खुद तालीम फरमाया कुरान की तरह। तो वो उन्होंने नीचे लिखा कि जी ये जो साहबे कराम कहते थे ना या रसूल अल्लाह, तो ये उसी तरीके से है। नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं जिस तरह बुखारी मुस्लिम में आता है कि हजरत उमर ने हजर अस्वद को कहा था, हजर अस्वद तू एक पत्थर ही तो है, ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान, अगर नबी इस्लाम ना तुझे चूमते तो मैं ना चूमता। तो जिस तरह हजरत उमर ने हजर अस्वद को या कह के पुकारा था ना, इसी तरह साहबे कराम भी नबी इस्लाम को या कह के पुकारते थे। मैंने कहा जालिमो, नबी इस्लाम अपनी कब्र मुबारक में आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा है, उनको या रसूलुल्लाह कहना और हजर अस्वद को या कह के मुखातिब करना ये एक है? वो तो एक मुर्दा पत्थर है। बाकी जो उसके रूहानी मामलात है वो अपनी जगह है, लेकिन वो पत्थर है। यहां पे अल्लाह के नबी की बात हो रही है।
اور میں نے کہا آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ یا رسول اللہ ثابت کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کم از کم 8 طرق ہیں اس کے، کہ جب نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر نے آ کے نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کفن کی چادر ہٹائی اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی، اب آپ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی میت کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ یہ اصل ہے اس بات کی جو صحابہ کرام قبر رسول پر یا رسول اللہ کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب وہ آخرت کی زندگی میں، پتھر نہیں مانتے تھے نعوذ باللہ۔ پھر شیخ زبیر صاحب نے جو میں نے یہ حدیث بتائی، آج یہ حدیث کے نیچے لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی صدقہ جاریہ میرے لیے ہے الحمدللہ، اور وہ پتھر والی حدیث انہوں نے نہیں ڈالی اس میں، ٹھیک ہے، پتھر تانوں تائی وٹے پہنے اللہ دے بندے ہو۔ المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، امام زاہبی نے بھی موافقت کی، کچھ محدثین نے اس پہ کلام بھی کیا، لیکن بڑے محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب مروان مدینے میں حاکم تھا، گورنر تھا یا وہ حاکم بن چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بعد، تو وہ قبر رسول پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نبی علیہ السلام کی قبر پر اپنا چہرہ رکھ کر لیٹا ہوا ہے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو مروان نے آ کے اسے گدی سے پکڑا اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جب یوں کر کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے میزبان تھے۔ تو انہوں نے کہا مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں آج نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت اس امت کے حال پر نہ رونا جب اہل لوگ امت کے حکمران بن جائیں اور دین ان کے حوالے ہو، لیکن جب نہ اہل لوگوں کے حوالے دین ہو اس وقت ضرور رونا۔ یعنی وہ مروان کو کہہ رہے تھے کہ تم جو تحفے مسلط ہو بنو امیہ کے، ہمیں نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس طرح کے حکمران مسلط ہوں گے نا پھر امت پہ رونا، اور میں نبی علیہ السلام کی قبر پر، یعنی وہ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے آئے تھے۔ خود مسلم شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ جب گئے ہیں تو روئے، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پر آنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قبر کی ڈھیری وہ ہے جس طرح عام کوئی پتھر ہے، ہمیں تو اختلاف ان کے بابوں کی قبروں سے ہے نا، جدھر پتہ نہیں اندر انسان دفن ہے یا کوئی اور دفن ہے۔ ہاں، قبر رسول کے ساتھ قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادتوں میں ٹاپ آف لسٹ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہاں، 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا سفر سے واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پہ آ کر حاضری دیتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، ظاہر بیٹے تھے وہ حضرت عمر کے۔ تو یہ صحابہ کرام کی روٹین ہے الحمدللہ۔ آج بھی جو مفتی اعظم سعودیہ کی حج اور عمرے کے طریقے پہ کتابیں پرنٹ ہو کے وہاں اردو جاننے والے لوگوں کو اردو ترجمے کے ساتھ دیتے ہیں، عربی والوں کو عربی کے ساتھ، فارسی والوں کو فارسی کے ساتھ، اس میں یہی روزہ رسول پہ حاضری کا طریقہ لکھا ہے۔ ایون مسجد نبوی شریف کا جو چینل ہے اس پہ جب روزہ شریف دکھاتے ہیں تو وہ کمنٹیٹر پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو درود نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، آپ نے اذان میں اسے خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ اسپیکر آن ہو، اسپیکر آف ہو تو پھر یہ درود بھی آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ قبر رسول کے ساتھ مخصوص ہے درود شریف، اور نماز میں ہر نماز میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے بعد نیک بندوں پہ بھی سلام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہ اس کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے داخل ہے۔ تو یہ کتاب پی ڈی ایف اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ آلموسٹ کوئی 200 صفحوں کی کتاب ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ادر بکس والے پورشن میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو میں چونکہ بلک میں اٹھاتا ہوں، ہمیں سستی پڑ جاتی ہے اکیڈمی کے لیے، پھر مزید ہم اپنی طرف سے بھی اس میں پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اس کتاب کو آسانی کے ساتھ
خرید سکے. تو مارکیٹ میں تو اس کی قیمت آلموسٹ کوئی 600 روپے ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہی ہے. ہم یہاں اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کو یہ صرف 300 روپے کی دیں گے. یہ موٹا گتا بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اچھے والا کاغذ لگا ہوا ہے، 80 گرام کاغذ، عام کاغذ نہیں ہے. اس کی فوٹو کاپی بھی 300 میں نہیں ہوگی اتنے موٹے گتے کے ساتھ. جو اکیڈمی میں آتے ہیں ہم اسے 300 روپے کی یہ دیتے ہیں، باقی کے پیسے ہم خود برداشت کرتے ہیں. اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صرف ٹی سی ایس کا آپ خرچہ اپنے والا دیں گے ظاہر ہے، تو وہ آلموسٹ کوئی 400 روپیہ بنتا ہے. تو 300 400 700 روپے میں آپ کو یہ ڈاک میں بھی پاکستان میں جہاں منگوانا چاہیں مل سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں صبح 9 سے شام 5 بجے تک. 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی، صرف کتابیں ہم اس لیے آدھی قیمت پہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو. جو اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے وہ ہم اپنی طرف سے کر کے ایک راؤنڈ فگر میں آپ کو کتاب دے دیتے ہیں. تو یہ کتاب آج بھی، جو کہ آج درس اسی حوالے سے ہے، تو درس کے بعد جس نے بھی کتاب خریدنی ہے تو پیچھے بلک میں اویلیبل ہے. میرا خیال ہے 250 کے قریب کتابیں پڑھی ہوں گی، تو جنہیں شوق ہے وہ لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو 300 روپے کی انشاءاللہ کتاب مل جائے گی. باقی لوگ ڈاک میں منگوانا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ٹی سی ایس کے ذریعے ان کو بھجوا دیں گے، پوسٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. کافی سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، عراق کے مسلمان، شام میں، افغانستان میں، یمن میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب برسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.